میرے خواجہ کی وہ بارگاہ کل بھی آباد تھی، آج بھی آباد ہے اور انشاءاللہ تا قیامت آباد رہے گی۔ اجمیر کا نہ کل کچھ بگڑا تھا، نہ اب کچھ بگڑے گا، اور نہ انشاءاللہ آنے والے کل میں کچھ بگڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت اچھے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج اجمیر سے بہت بڑی، بہت خوشخبری کی بات سننے کو ملی ہے انشاءاللہ، جو آپ سنیں گے تو آپ تمام حضرات کا دل مچل جائے گا انشاءاللہ اور دل خوشی سے جھوم جائے گا۔ اجمیر سے کیا خوشخبری ملی ہے؟ میرے خواجہ کے نگریہ سے، میرے خواجہ کے نگر سے، وہاں سے جہاں ہندوستان کا بادشاہ، ہندوستان کا راجہ رہتا ہے، جس کو سرزمین اجمیر کہا جاتا ہے، وہاں سے بہت بڑی خوشخبری ملی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ خوشخبری ہم بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو ایک ویڈیو سناتے ہیں، آپ لوگ پہلے اس ویڈیو کو سنیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو خواجہ غریب نواز کی ایک بالکل نئی کرامت سنائیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو وہ خوشخبری بتائیں گے وہ خوشخبری کیا ہے۔ آپ اسکرین پر پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ سب اپنے اپنے کوبے کے ہے چیف منسٹر، اور اجمیر میں بیٹھا ہے ان کا پرائم منسٹر۔ ہاں، یہ غریب نواز ہے، غریب کے نواز، ہند کے ولی، ہند کے بادشاہ، غریبوں کے سرتاج غریب نواز ہے۔ یہ انہوں نے کئی بھکاریوں کو امیر بنا دیا ہے، کئی لوگوں کو۔ یہاں پہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آتے ہیں، سب مانگتے ہیں اور سب کو ملتا ہے۔ ان سے مت الجھو۔ انہوں نے آنا ساگر ایک کٹورے میں لے لیا تھا۔ ہاں، ہندوستان کو بھی کبھی بھی کٹورے میں لے سکتے ہیں، یہاں مت الجھو، اور یہاں الجھو گے تو الجھ جاؤ گے، اور ایسے الجھو گے کہ پیڑھیاں کے پیڑھیاں الجھ جائیں گی۔ تو پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے ان بھائی کی ویڈیو کو سن لیا ہوگا کہ میرے خواجہ کا جو در ہے وہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام لوگ اس در پر جاتے ہیں۔ عقیدت مند حضرات، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب میرے خواجہ کے در پہ جاتے ہیں اور سب میرے خواجہ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو کر آتے ہیں۔ یعنی جو بھی عقیدت کے ساتھ اجمیر کو جاتا ہے اس کو وہ سب کچھ ملتا ہے انشاءاللہ، جو وہ دل میں امیدیں لے کر اس بارگاہ تک جاتا ہے۔ یاد رکھیں، میرے خواجہ کی نگریہ، جس کو سرزمین اجمیر کہا جاتا تھا، میرے خواجہ کی وہ بارگاہ کل بھی آباد تھی، آج بھی آباد ہے اور انشاءاللہ تا قیامت آباد رہے گی۔ اجمیر کا نہ کل کچھ بگڑا تھا، نہ اب کچھ بگڑے گا، اور نہ انشاءاللہ آنے والے کل میں کچھ بگڑے گا، کیونکہ اس خواجہ سے ٹکرانا، اس خواجہ سے ٹکرانا یہ تو ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ اگر اس خواجہ سے ہم ٹکرائیں گے تو یاد رکھیں نسلیں مٹ جائیں گی، پر اس بارگاہ کا کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکے گا۔ آئیے ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو ایک بہت مشہور و معروف اور بالکل نئی کرامت سناتے ہیں، آپ لوگ سنیں۔ کیونکہ جب میرے خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب سرزمین ہند میں آئے اور سرزمین ہند کے ضلع اجمیر میں آئے، تو میرے خواجہ نے آ کر جب اجمیر کے باہر ہی ایک درخت کے نیچے قیام کیا، آرام فرمایا، تو وہاں پر جو غیر مسلم ایک راجہ تھا، اس درخت کے نیچے اس کے اونٹ بندھا کرتے تھے، تو اس راجہ کے بہت سارے سپاہی آئے اور خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں، یہاں پر راجہ کے اونٹ وغیرہ بندھتے ہیں، آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے اور ایک تالاب جس کا نام ہے انا ساگر، اس تالاب کے پاس گئے اور وہاں پر جا کر قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد میں وہاں پر ٹھہرے، آرام کیا، تو میرے خواجہ وہاں اللہ کی عبادت میں، نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ مگر انا ساگر کے پاس بھی بہت سے راجہ کے سپاہی وغیرہ آئے اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دکھ و تکلیف پہنچائی، اور ایک بار تو ان تمام راجہ کے ساتھیوں نے نفرت و عداوت بھری، یعنی میرے خواجہ کو اور ان کے ساتھیوں کو اتنی تکلیف پہنچائی۔ اس ٹائم خواجہ نماز میں مشغول تھے، لیکن جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو میرے خواجہ کے ایک غلام نے خواجہ سے کہا کہ اے خواجہ، ہم پر راجہ کے ساتھیوں نے ظلم کیا ہے اور بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں،
اور اپنے ہتھیاروں کو لے کر ہم پر حملہ ہو گئے ہیں۔ تو میرے خواجہ نے زمین پہ سے تھوڑی مٹی کو اٹھایا، اور مٹی کو اٹھانے کے بعد میں اسی سرزمین ہند کی خاک کو اٹھایا، اور ہاتھ میں مٹھی میں وہ مٹی لے کر آیت الکرسی پڑھی، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں جب ان تمام جو ہے ظالموں پر مٹی کو پھینکا، تو کتابوں میں آیا ہے کہ جہاں جہاں تک یہ جس پر وہ مٹی گری وہ وہیں پر بے ہوش پڑ گئے، اور جیسے ہی انہوں نے اپنی شکست دیکھی، ہار دیکھی، تو وہ تمام جو ظلم کر رہے تھے وہ سب بھاگتے ہوئے اپنے ایک پیشوا کے پاس پہنچے۔ پیشوا کے پاس جانے کے بعد میں کہا کہ ایسے ایسے ایک درویش آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہم پر مٹی جو ہے پڑھ کر ڈالی، تو وہاں پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کہا ایسے ایسے ایک درویش آیا ہوا ہے، وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ ہم سے ہار بھی نہیں رہے ہیں۔ تو اس جو پیشوا تھا ان کا، اس نے کہا کہ وہ جو درویش آیا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، اور وہ ایسا بزرگ ہے کہ وہ صاحب کمالات ہے، اور اس کا مقابلہ ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا مقابلہ جو کیا جائے گا۔ تو اس جو ان کا پیشوا تھا اس نے ان تمام لوگوں کو جو ظلم کر رہے تھے منتر سکھایا، اور کہا آپ میرے ساتھ چلو، اس منتر کو پڑھتے رہنا۔ جب ان کا پیشوا ان تمام کو لے کر جو ہے خواجہ کی پاس گیا اور منتر پڑھنا شروع کیا، تو وہ تمام لوگ بھی منتر پڑھ رہے تھے، وہ خود بھی منتر پڑھ رہا تھا۔ تو خواجہ کے غلام نے کہا کہ خواجہ یہ لوگ منتر پڑھ رہے ہیں، مگر میرے خواجہ نے فرمایا یہ لوگوں، ان کا یہ جو منتر پڑھ رہے ہیں ان کا یہ ناقص منتر ہم پر نہیں چلے گا۔ تو جب میرے خواجہ نے یہ فرمایا، میرے خواجہ نے جو اپنی نگاہ کو اس پیشوا کی طرف ڈالا جو ان کا پیشوا تھا، تو وہ تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، اور اس کے منہ سے یا رحیم نکلنے لگا، کیونکہ میرے خواجہ نے کہا تھا کہ اے میرے غلاموں، یہ جو منتر پڑھ رہے ہیں ان کے منتروں سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور جو ان کا یہ پیشوا ہے یہ دیکھنا انشاءاللہ راہ راست پر آ جائے گا۔ مگر جب میرے خواجہ نے اس کی طرف نظر ڈالی تو وہ تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، اور اس کے منہ سے یا رحیم نکلنے لگا۔ وہ تمام لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ یا رحیم کہہ رہا ہے۔ تو اس نے ان تمام لوگوں نے اپنے پیشوا کو الٹا سیدھا بکنا شروع کر دیا، لیکن ان کے اس پیشوا نے جو بھی ہاتھ میں لگا وہ لیا، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی جان بچا کر تمام لوگ بھاگ گئے، مگر ان کا جو پیشوا تھا جو یا رحیم کر رہا تھا، میرے خواجہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ کاسی میں پانی لے کر آؤ۔ کاسی میں پانی منگایا، اور اسے یعنی ان کے پیشوا کو جب پانی پلایا تو جو اس کا دل شرک و بدعت میں تھا، تمام شرک و کفر سے بالکل پاک و صاف ہو گیا، اور وہ خواجہ کے قدموں میں گر گیا۔ خواجہ کے قدموں میں گرنے کے بعد میں کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا، اور خواجہ کی خدمت میں رہ کر ایک کامل مومن ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے خواجہ کی یہ کرامت ہے کہ بہت سے راجہ میرے خواجہ کو مٹانے کے لیے آئے، پر میرے خواجہ کا کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکا۔